انتخاب خلفاء کے طریقہ کار میں اختلاف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت نے اپنے مرکزی محور سے انحراف کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کو قیادت سونپ دی، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ابو بکر کی خلافت پر اجماع ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو بکر کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ان کے انتخاب کا طریقہ وصیت قرار پایا، اور حضرت عثمان کا انتخاب شورا کے ذریعے کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد جتنی سیاسی سازشیں تھیں اور جتنے قبائلی تعصب تھے وہ خلیفہ چہارم کے انتخاب پر اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ خود حضرت عائشہ حضرت عثمان کے خلاف تھیں۔ طلحہ و زبیر کا کردار کافی سے زیادہ مشکوک تھا۔ اگر کسی کا بھی کردار اس معاملے میں بے داغ تھا تو وہ علی علیہ السلام تھے۔ لہٰذا اگر امت نے مل کر کسی کو متفقہ طور پر خلیفہ مقرر کیا تو وہ جناب امیر علیہ السلام تھے۔ جب مسلمانوں کا ہجوم آپ علیہ السلام کی بیعت کے لیے جمع ہوا تو آپ علیہ السلام نے انکار کیا اور فرمایا، جس معاملے سے ہم دوچار ہونے والے ہیں اس کے مختلف رنگ مجھے نظر آتے ہیں، لہٰذا تم کسی کو بھی منتخب کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کی پوری مدد کروں گا۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب لوگوں نے خلافت و حکومت کو قبول کرنے کے لیے حد درجہ اصرار کیا اور امت کی سلامتی کا واسطہ دیا تو آپ علیہ السلام نے مجبوراً یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا یہ تھی کہ لوگ بجو کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حسن و حسین کچل گئے اور میری رضا کے کنارے پھٹ گئے۔ یہ سب میرے گرد بکریوں کے ریوڑ کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ذمہ داری سنبھال لی اور اٹھ کھڑا ہوا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی اور دوسرا دین سے باہر نکل گیا، اور تیسرے نے فسق اختیار کر لیا، جیسا کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں ہے، یہ دار آخرت ہم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں، اور عاقبت صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی اور اس کی چمک دمک نے انہیں لبھا لیا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا گواہ ہے جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور ذی روح کو پیدا کیا ہے، کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک پر چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پر ڈال کر ہکا دیتا اور اس کے آخر کو اول ہی کے کاسے سے سیراب کرتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ ایسے حالات میں خلافت اپنے اصلی مرکز کی طرف پلٹی، یعنی چوتھے نمبر پر مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ شیعہ جو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا اور رسول کے معین کردہ خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے، چاہے مسلمانوں نے ان کو مانا یا نہ مانا۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 3 خلفاء کا فاصلہ دنیاوی حکومت کے لحاظ سے ہے، نہ کہ دینی پیشوائی کے لحاظ سے۔